نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ولا يأبى لا یأبا نہ انکار کریں الشہداء شہید کی جمع گواہی دینے والے لا تسأموا سستی مت کرو کاہلی مت کرو اقسط زیادہ انصاف والی چیز اقوم زیادہ قائم رکھنے والی چیز ادنا زیادہ قریب ہے کہ لا ترتابو تم شک نہیں کرو گے تدیرونہا گھمانا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو لا یضار ضرر سے نہ ضرر پہنچایا جائے تکلیف پہنچائی جائے فسوق گناہ ہوگا تمہارے اوپر ترجمہ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں ولا تسأموا اور تم سستی مت کرو اس مسئلے میں کہ تم اسے لکھو چھوٹی چیز ہے یا بڑی مدت سمیت لکھا کرو یہ چیز اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی ہے اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے اور قریب ہے اس کے کہ تم شک نہیں کرو گے الا ان تکون تجارتاً ہاں اگر تجارت ہو نقد کہ ہاتھوں ہاتھ تم ایک دوسرے کو دو پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم اسے نہ بھی لکھو واشہدوا اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ تکلیف پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم اس طرح کرو گے تو بے شک یہ گناہ ہوگا تمہارے اوپر اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں جب کوئی دو فرد یا دو جماعتیں آپس میں معاملہ کریں اور معاملے کے اندر ادھار ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ بھی بنا لینے چاہیے اور اس چیز کو لکھ بھی لینا چاہیے تحریر کر لینا چاہیے وقت آنے پر یہ دونوں چیزیں کام آئیں گی گواہ حاضر ہو کر گواہی دے دیں گے معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا اور اگر کچھ بھول چوک کا احتمال ہے
تو وہ جو لکھت ہوگی اس سے وہ چیز ختم ہو جائے. چونکہ گواہ بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکے. اس لیے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. گواہوں کو جب بلایا جائے، جب ان کی ضرورت پڑے تو گواہ انکار نہ کریں ہم نہیں آتے. وہ نخرے دکھانا شروع کر دیں اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فوائد کے لیے. تو فرمایا کہ یہ غیر مناسب بات ہے. جب ایک چیز پر تم موجود تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، تو اب تم وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ گواہی چھپانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، آنے والی آیت میں فرمایا کہ جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ گناہ گار ہے، گناہ ہوگا اسے. تو بالکل واضح طور پر گواہی دے دینی چاہیے. پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا گواہ کے ساتھ ساتھ لکھت میں بھی کبھی کمی نہ کرو. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. کوئی بھی ادھار کا معاملہ کرو تو اسے تحریر میں لے آیا کرو، اسے تحریر میں لے آیا کرو. چھوٹی چیز ہے یا بڑی ہے اسے لکھ لو اور مدت سمیت لکھو. مدت ضرور لکھنی ہے. اگر گواہ گواہی نہ بھی دیں، گواہ نہیں بھی مل رہے وقتی طور پر، وہ کہیں آگے پیچھے ہیں یا اللہ نہ کرے دنیا سے ہی چلے گئے ہیں، تحریر تو تمہارے پاس ہوگی نا، اس کی بنیاد پر تو ثبوت سامنے آ جائے گا نا. فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ. اس کے اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے بیان کیے لکھنے کے. نمبر 1، اس سے انصاف خوب ہوتا ہے. کسی کا حق ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. لکھت بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے. جب دونوں چیزیں ہوں تو کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، حق والے کو اس کا حق ملے گا. اگر ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی تو دوسری جگہ غلطی ختم ہو جائے گی، دوسری جگہ ختم ہو جائے گی. نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے. یا جو گواہی دے رہا ہے وہ ذرا آگے پیچھے کرے گا تو تحریر سے ثابت ہو جائے گا کہ نہیں بات اس طریقے سے نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے. اقسط عند اللہ، یہ چیز بہت بڑی انصاف والی ہے اللہ کے ہاں کہ حق والے کو اس کا حق پہنچتا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ چیز گواہی کو بھی درست رکھے گی، غلط گواہی کوئی نہیں دے گا. اس طرح اگر صرف گواہ بنائے ہوئے ہیں تو گواہوں کو تو خریدا جا سکتا ہے. Like it, share it, subscribe it. کچھ بکتا ہے، ہر جگہ بکتا ہے. اب یہاں تو جو ہے نا بڑے بڑے بکتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے ان کا بکنا، تو گواہ کیوں نہیں بکے گا؟ جب تحریر ہوگی تو اقوام للشہادتی، گواہی بھی بالکل سیدھی سیدھی ہوگی، گواہی میں گڑبڑ نہیں ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، فرمایا کہ اس کے اندر شکوک اور شبہات جو درمیان میں جنم لیتے ہیں ان سے بھی جان چھوڑ جاتی ہے. کہ انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ گواہ نے پتہ نہیں عدالت میں کیا جا کے گواہی دینی ہے، اور دینی بھی ہے تو کسی کی ذرا طرفداری میں دے گا یا بالکل صحیح دے گا، یا گواہ بیچارے نے اپنی طرف سے تو بالکل صحیح گواہی دی لیکن اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، کہتے ہیں نہیں اس نے جان بوجھ کے الفاظ ٹھیک نہیں بولے، اگر ذرا اس طرح کے الفاظ بول دیتا تو میرا فائدہ ہو جاتا، اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اس کا فائدہ ہو گیا. اس نے بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ دوسرے سے کھایا ہوا ہے. تو خواہ شیطان جو ہے دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے تو معاملے کے وقت ہی جب اس کی تحریر کر دی جائے تو شکوک اور شبہات سارے ختم ہو جاتے ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں. انصاف بھی ہو گیا، گواہی بھی درست طریقے سے ہو گئی، شکوک اور شبہات بھی ختم ہو گئے. فرمایا یہ تحریر کا فائدہ ہو جاتا ہے.
یہ تحریر کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لکھنے کے بارے میں مزید ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، کہ اگر تجارت جو تم کر رہے ہو وہ تجارت ادھار کی نہیں کر رہے، معاملہ ادھار کا نہیں ہے کہ ایک چیز تو ابھی ہے اور دوسری چیز ابھی بعد میں ادا کی جائے گی، نہیں، ہاتھوں ہاتھ ایک طرف سے مبیع وہ چیز اور دوسری طرف سے ثمن اس کی قیمت دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ درمیان میں تحریر لائی جائے اور ان سب چیزوں کا اعتبار کیا جائے۔ اس نے اپنی چیز وصول کر لی اور اس نے اپنے پیسے وصول کر لیے، بات ختم ہو گئی، لے کے چلے گئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معاملہ آج کا آج ہی ختم ہو گیا، کل تو ہونا نہیں ہے، کل کو تو ہونا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ بھی لکھو، لکھنا چاہو۔ دین اسلام نے منع اس سے بھی نہیں کیا، وہ اس سے ثبوت مانگتا ہے کہ تم رسید بنا کے مجھے دے دو کہ فلاں چیز اتنے کی میں نے پیسے دے دیے، وصول کی جو ہے نا مہر لگا کے دے دو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی کریں گے تو شریعت کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں ہے اس سے۔ پھر دوبارہ فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر ہو سکے ایسے موقع پر گواہ پھر بھی بنا لیا کرو، گواہ پھر بھی بنا لیا کرو، کیونکہ کل کو یہ نہ ہو جس نے چیز دی ہے وہ مطالبے پر کھڑا ہو جائے کہ ابھی تو کچھ ادائیگی اس نے باقی کرنی ہے، سارے پیسے تو نہیں ادا کر کے گیا یہ، تو میں نے تو اس کو چیز دے دی تھی، اکثر پیسے اس نے دے دیے اور باقی ابھی دینے ہیں، تو اس لیے گواہ بنا لیا کرو، یا کم از کم رسیدی وصول کر لیا کرو، تاکہ یقین ہو جائے اور کل کو فساد کی طرف اور آپس میں لڑائی کی جانب نہ جائیں۔ اب ادھر تو اللہ تعالیٰ نے گواہ کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تمہیں بلایا جائے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو جن کا معاملہ چل رہا ہے، جن کو اس گواہ کی ضرورت ہے، فرمایا وہ گواہ بن گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آئے دن تم اس کو بلاتے رہو، چلو بھی آج پھر عدالت میں پہنچ جاؤ، آج گیا، اچھا جی کل پھر پیشی ہے، کل بھی جانا ہے، 2 دن بعد پھر دوبارہ جو ہے نا پہنچنا ہے، آئے دن اس کو جج صاحب بلاتے رہیں یا یہ صاحب معاملہ بلاتے رہیں۔ فرمایا یہ بات بھی درست نہیں، بس مناسب طریقے سے اس سے گواہی لے لینی چاہیے اور پھر اس بیچارے کی جان چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو بھی نمٹانے والا بنے۔ آئے روز وہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا دفتر چھوڑ کر، اگر مزدور ہے تو اپنی مزدوری چھوڑ کر وہ پورا دن آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اسے تنگ کرنا یہ بھی شریعت کے اندر مناسب نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس نے گواہی کے لیے آنا جانا ہے، جو خرچ ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وہ گواہ بن گیا تو ٹھیک ہے جی عدالت میں پہنچ جاؤ، آج پھر آپ کو طلب کیا گیا ہے، وہ آنے جانے کے کرائے اور خرچے اپنی جیب سے کرتا رہے، یہ بھی اس کے لیے ضرر ہے اور تکلیف کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی گواہ کو بچانا ضروری ہے، نہیں تو ایک دن آئے گا کہ گواہ نہیں ملے گا، پھر یہی لوگ بھاگیں گے، جس طرح آج کل ہے کہ کوئی معاملہ ہو تو آپ دیکھیں گے سب بندے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے کہ یہ بھی موجود تھا، کون پیشیاں بھگتا پھرے اور کس کی طرفداری کرتے پھرے، ایک کے حق میں بولیں گے دوسرا فریق مخالف ہو جائے گا اور دشمن ہو جائے گا، دوسرے کے حق میں بولیں گے تو اس نے نہیں چھوڑنا، تو خواہ مخواہ کی پریشانی اپنے لیے شروع ہو جائے گی، پھر جھوٹی گواہیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور جھوٹے گواہ بھی درمیان سے نکل کے آ جاتے ہیں کہ آج کوئی معاملہ ہے، سچا گواہ بیچارہ رل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، جس کی وجہ سے 2 نمبر گواہ ہر جگہ ملتے ہیں، 2 نمبر گواہ ہر جگہ ملتے ہیں، خود ہی جو ہے نا بس جی آپ پیسے دے دیں اتنے، سارا آپ کا کیس کلیئر ہو جائے گا، اسی کے اندر وکیل بھی ہو جائے گا،
اسی کے اندر گواہ بھی خود بخود مل جائیں گے، جس نے دیکھا بھی نہیں وہی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جھوٹی گواہیاں جو ہے نا درج کراتے رہے، ہاں جی ہم نے دیکھا تھا، ہمارے سامنے ہوا تھا۔ اگر صحیح اور سچی مچی جو گواہ ہے اس کو لایا جائے، تنگ نہ کیا جائے، تکلیف اسے نہ پہنچائی جائے، تو وہ معاملہ 100% درست طریقے سے چلتا جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، جو لکھنے والا ہے اس لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ صبح دوپہر شام ہر وقت پہنچ جائیں، یہ لکھ کے دے، یہ لکھ کے دے، یہ لکھ کے دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر وہ اجرت لینا چاہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، جس طرح آج کل وثیقہ نویس لیتے ہیں، کیونکہ اب وہ تحریر کرنے پر مفت بیٹھے رہے تو ان کا گزارا کیسے چلیں گے؟ تو تکلیف تو ان کو، ضرر تو ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ولا شہید، اور جو گواہی دینے والا ہے نقصان اور تکلیف اس کو بھی نہیں پہنچائی جا سکتی۔ وَإِن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ اگر تم نے اس طریقے سے کیا، لکھنے والے کو تنگ کیا یا گواہی دینے والے کو کوئی تکلیف تم نے پہنچائی، آج تو عدالتوں میں یہاں تک کہ جو گواہ بنتا ہے اس کو عدالت کے احاطے کے آگے پیچھے مار دیا جاتا ہے کہ تم نے کیوں گواہی دی اس کے حق میں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے تنگ کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فرمایا یہ گناہ تمہارے سر چڑھ گیا۔ پہلے جب گواہی نہیں دے رہا تھا تو وہ گناہگار ہو رہا تھا، وہ گناہگار ہو رہا تھا، اور جب وہ گواہی دے رہا ہے لیکن تم اسے تنگ کر رہے ہو، اب تم گناہگار اللہ کے ہاں ٹھہرو گے۔ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے، اے ایمان والو اس طریقے سے کیا کرو۔ اب اللہ نے اس آیت کو ختم کیا تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، جس طرح باقی کوئی نافرمانی جائز نہیں ہے، معاملات کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ اپنے معاملات بھی صاف ستھرے رکھا کرو، سیدھے رکھا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ کا تمہارے اوپر کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ایک ایک چیز سکھاتے ہیں کہ تم نے معاملات کیسے کرنے ہیں، تم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، دفتر میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بادشاہوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں سکھاتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لکم مثل الوالد او کما قال، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جس طرح ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو نا ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، اس طرح باہر نہیں جانا، اس طرح نہیں کھانا، بات اس طرح نہیں کرنی، گفتگو اس طرح نہیں کرنی، ایک ایک چیز سکھاتے ہوں۔ انا لکم بمنزلۃ الوالدین، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میں بھی تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں بھی تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، ایک ایک چیز میں جو ہے تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور پھر اسی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کے بعد طہارت کے مسائل سکھائے کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، کیا اور کس طریقے سے طہارت حاصل کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں۔ پہلے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، میں جو تمہیں چیزیں ساری سکھا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں سکھائی گئی ہے، دین اسلام میں سکھائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ملت بیضاء پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی ملت، ایسی شریعت دے کر جا رہا ہوں جو بالکل روشن ہے، کوئی چیز اس میں مخفی نہیں ہے۔ لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ایک ایک چیز تمہیں کھلے الفاظ میں سمجھائی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی امت کو دیکھیے کس طرح ان تمام خوبصورت احکامات کو چھوڑ کر گناہوں میں، ضلالت میں
اور ان چیزوں میں پھنستے جا رہے ہیں اور دھستے جا رہے ہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ پیارے پیارے اور خوبصورت احکام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، عمر گزار جاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، نہ سنت کے مطابق ہمیں کھانا کھانا آتا ہے، نہ سنت کے مطابق ہمیں وضو کرنا آتا ہے، نہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی آتی۔ زندگی ہماری گزر جاتی ہے، کبھی اس چیز کی تڑپ ہی نہیں ہوتی۔ ایک تاجر پوری زندگی تجارت کر رہا ہے، آخر دم تک اس نے تجارت کی، لیکن تجارت کے احکام و مسائل نہیں سیکھے اس نے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کس طرح بیچنا حلال ہے، کس طرح بیچنا حرام ہے۔ ان چیزوں سے کبھی اس کا تعلق اور واسطہ نہیں پڑا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، تمہارا کام ہے سیکھنا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کون سیکھتا ہے اور کون نہیں سیکھتا، سیکھنے کے بعد کون عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا، ان سب چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ تم کہو کہ یہ کیوں کہا گیا کہ فلاں کام کرو، لکھو، گواہ بناؤ؟ فرمایا تم ابھی اتنا نہیں جانتے، اللہ سب کو جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اللہ۔ تو سب کچھ جاننے والا جو تمہیں بتا رہا ہے، اس کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھنے والا بنائے، اور پھر سیکھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔